یہ ریکارڈنگ جو ہے اسٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو لیٹس کنٹینیو. یہ اس وجہ سے دیکھیں میں نے اپنا کیمرہ بھی آن رکھا ہے کہ مطلب آپ کو فیس نظر آتا ہے تو پھر اسٹوڈنٹ جو ہے تھوڑا سا مطلب مزید لیکچر کو سننے میں انٹرسٹ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. بے شک آپ کوشش کریں کہ اپنے کیمرے کو آف رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو ہمارے پاس اچھا یہ میں نے آپ سے کہا کہ نارملی جو ہے ہم ہارڈ ڈسک کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا 8 GB میں کتنے کیریکٹر سٹور ہو سکتے ہیں. یعنی اگر یہ میں کہہ دوں THE تو یہ 3 کیریکٹرز ہیں. H یہ اسپیس ہے اور یہ HARD تو یہ کل 8 کیریکٹرز ہو گئے. تو اگر میں کہہ دوں کہ ایک ہارڈ ڈسک ہو میرے پاس 8 GB کا تو اس میں 1 بلین کیریکٹرز اس طرح سے سٹور ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر 8 گیگا بائٹس کا ہو تو پھر 8 بلینز. اگر 10 GB ہو تو 10 بلینز. اچھا اب جی جی سر دا چې کوم سپیس سے دا مونږ سره په دغه کې راځي په بایټ کې سر. بالکل د بی مطلب بائٹس دیکھا نا لکه گیگا بائٹ نو یو بائٹ کې سونه یو کیریکٹر وي په ساده جبه کې یا 8 بټس وي. یعنی کو دا موږ 0 1 ته کنورټ کو کنه یو بائٹ کې سونه بټس وي 8 بټس وي. یعنی 0 1 0 1 0 1 0 1 ٹھیک شو کنه. نو دا غره دا څونه جوړ شو دا 8 بټس لکه جوړ شو موږ سره. نو د یو رائٹ سر ٹھیک شو. نو اب دیکھیں جی سر ہم جو اپنے موبائلوں میں مطلب جو ڈسک لگاتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم مطلب میموری کارڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اگر آپ 8 GB کا لیتے تو تقریباً کوئی 250 کا ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر 16 یا 32 کا لیتے تو تقریباً 500 600 1000 تک وہ مہنگی ہیں لیکن ایز کمپیئر ٹو ریم سستی ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح حمزہ نے بات کی نا تو میں دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں کہ جو ریم ہے رینڈم ایکسس میموری دیٹ از ویری ایکسپینسیو لیکن جو سیکنڈری میموری ہے اٹ از کمپیریٹیولی چیپر. تو اس وجہ سے ہم اگر ڈیوائس لیتے ہیں تو ریم اس میں کم رکھتے ہیں اور جو سیکنڈری میموری ہے ہم اس کو زیادہ تاکہ پرائس کو ریڈیوس کیا جا سکے. اچھا نیکسٹ جو ہے فلاپی ڈسک ہے. تو یہ جو ہے فلاپی ڈسک کانسیپٹ یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. آج سے مطلب کوئی تقریباً کوئی 10-15 سال پہلے تک یہ استعمال ہوتی رہی لیکن ختم ہو گئی ہے. لیکن ممکن ہے کہ آپ سے پیپر میں کوشچن پوچھا جائے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا آپ کے پاس اس کا بھی نالج ہونا چاہیے کہ فلاپی ڈسک جو ہے اٹ از ریموویبل اینڈ انسرٹیبل ڈیوائس. جس طرح ٹیپ ریکارڈر کے اندر آپ کیسٹ رکھ کے اور نکال دیتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو فلاپی ڈسک ہے اس کو بھی ہم جب ضرورت ہوتی تو رکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. کمپیوٹر کے اندر جب ضرورت ختم ہوتی تو اس کو نکالتے تھے. لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ اس کی مال فنکشننگ تھا. یعنی بہت جلدی یہ خراب ہو جاتا. کبھی آپ ضرورت کی چیز اس میں ڈال دیتے تھے گھر لے کر آتے یعنی اسکول سے آفس سے یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. اپنے بزنس ڈیٹا گھر میں آ کے آپ اس کو اوپن کرتے تو پھر کام نہیں کرتا تھا. تو بیکاز آف دس ڈس ایڈوانٹیج فلاپی ڈسک جو ہے کمپیوٹر سے تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ نسیم اور منصور یہ آپ مائک کو پلیز آف کریں. کوشچن ہو تو آپ پوچھیں ادروائز آپ آف رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ از دا کمپیکٹ ڈسک. کمپیکٹ ڈسک کا کیا مطلب ہے کہ سی ڈی روم. ہاں اب میرے پاس یہی حل ہے کہ آپ نہیں سمجھتے تو میں ایسے کروں گا کہ آپ کو ٹوٹلی یا پھر کک آؤٹ کروں گا کلاس سے. ٹھیک ہے.
क्वेश्चन है बेशक आप पूछिए, ठीक है ना, लेकिन ये है कि खामखा माइक को ना ऑन करें. अच्छा, कंपैक्ट डिस्क और सीडी रोम. कंपैक्ट रीड ओनली मेमोरी. अच्छा, अच्छा में जरा ये भी ठीक है, अगर आप नहीं समझते तो मजबूरन मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास को आप डिस्टर्ब कर लेते हो. आई किक दैट पर्सन के जो क्लास को डिस्टर्ब करता है खामखा. अच्छा, कंपैक्ट रीड ओनली मेमोरी यूजेस अ लेजर बीम टू रिकॉर्ड एंड रीड डेटा. तो ये आम जो बाजार में सीडी रोम मिलती नहीं है, जिसमें आमतौर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, या मूवीज वगैरह होती है या गेम्स वगैरह की जो सीडीज होती है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड द कंपैक्ट सीडी रोम, ठीक है. इसमें भी डिफरेंट है. इसमें जो है नॉर्मली 650 मेगाबाइट नॉर्मली जो है एक छोटी सी मूवी जो है इसमें आराम से आ सकती है, ठीक है, या अगर छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है. सीडी रोम्स आर अच्छा, अच्छा. Using a CD writer, a lot of information can be written on CD-ROM and stored for the future reference. तो ये भी एक बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज था, ठीक है, कि जब सीडी रोम आ गई तो एज कंपेयर टू द फ्लॉपी डिस्क दीज वर ड्यूरेबल और नॉर्मली डेटा को इसी में ही स्टोर किया जाने लगा, ठीक है. लेकिन चूंकि बुक्स, लाइब्रेरीज और बेशुमार इस तरह की चीजें जो हैं यहाँ पर स्टोर होती हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो इसकी वजह से अब सीडी रोम भी मार्केट में निस्बतन कम हो गए हैं, ठीक, मार्केट में अवेलेबल हैं, यूज भी होते हैं, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो इसकी जगह पर जो है अब हमारे पास जो है नॉर्मली जो है परमानेंट जिसको हम डिस्क ड्राइव कहते हैं. देखिए ये डिवाइस मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये ठीक है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क हम इसको बोलते हैं, ठीक है. तो ये 1 TB का है, यानी 1000 गीगाबाइट्स, 1 टेराबाइट्स इसकी साइज. तो हम इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. और ये मतलब अगर हमें इसको ये कह दूं कि कितना डेटा इसमें स्टोर हो सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी पूरी जो बुक्स हैं इन पाकिस्तान तमाम जो है वो इसमें स्टोर हो सकती है. या मैं ये कह दूं कि अगर ब्रिटिश लाइब्रेरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है, वो तमाम लाइब्रेरी इस एक डिस्क के अंदर स्टोर हो सकती है. तो मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना साइज इसका है, ठीक है. सो 1 TB इज अ वेरी बिग साइज. मार्केट में अगर हम इसके प्राइस को ले लें तो its price is now around 10,000 rupees. So if you purchase a 2 terabytes, so its price is around 15,000 rupees. Similarly, if you purchase a 5 TB disk, so its price is around 20,000 rupees. So means that as much you pay, that much but the thing is that how much you require according to your requirement you are purchasing. Clear? So 1 TB is more than enough for me, but for you a 256 gigabytes
are just 256 or 512 gig is more than enough for you people. अच्छा, माइक्रो वैलेट USB स्टोरेज मीडिया. तो ये जो आम USB जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पर आपको शो कर दूं, ठीक है. तो दिस इज the USB, आपको नजर आ रही है, ठीक है. This is called the micro storage USB. So it is normally a very common among the businesses and among the people who are using the computer systems, ठीक है. तो I think आपको नजर आ रही है, ये देखें मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये USB, so it is very much common, ठीक है. और reliable भी है, durable भी है, ठीक है. अगर if you look at the size, so its size is 16 GB. So its price is around 900 rupees, I think. I'm not sure about, but around 800-900 rupees is its price, ठीक है. तो सस्ती भी है, ठीक है. तो ये जो है अच्छा, तो इसकी प्राइस भी कम है, ठीक है. तो इस वजह से जो है नॉर्मली ये जो डिवाइस है, ठीक है, इट इज वेरी कॉमन, ठीक है, अमॉन्ग द पब्लिक एंड अमॉन्ग द ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है. जी शोएब, आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है. जी शोएब. हाँ शोएब, डू यू हैव सम ऑफ द क्वेश्चन? अच्छा, एनी हाउ, अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो मैंने अलाउ कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट आप कर सकते हो, ठीक है. लेकिन यही है कि एक बंदा शरारत करते हैं, पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर लेता है, ठीक है. अच्छा, तो आप इसकी थ्योरी बेशक आप पढ़ लें, यहाँ पर थ्योरी लिखी भी हुई है, ठीक है. इट इज अ स्मॉल लाइट शॉक प्रूफ एंड मॉइस्चर प्रूफ. पानी में गिरेगा तो जाहिर है खराब होगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना. लेकिन ये है कि मतलब अगर आम मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, या थोड़ी सी नमी वगैरह है, तो इसके साथ ये खराब नहीं होती, ठीक है. तो इस वजह से जो है ये रिलायबल है, ठीक है, यानी जल्दी खराब नहीं होती, ठीक है. तो दीज, अब इसके अलावा जो है मैग्नेटिक ड्रम्स या मैग्नेटिक टेप्स और इस तरह से बेशुमार अदर डिस्क हैं, लेकिन वो जो है दीज आर नॉट ऑफ द यूज. बेशक आप अगर अपनी उसके लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बेशक आप ले लें, ठीक है ना, लेकिन जो है वो आप उसका यूज जो है उस तरीके से अब नहीं है, ठीक है. अच्छा, अच्छा, ये CPU जहां तक हमने जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस किया था, तो CPU को हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया था. तो अब यहाँ पर जो है मैं CPU को दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है. जी, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, क्वेरी करनी है किसी ने? कोई क्वेश्चन है? नो सर. अच्छा, चलें, ठीक है. अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा मतलब कुछ टर्म्स हैं जो नॉर्मली हम स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज में हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. The result of processing one set of data is retained in storage for future use of reference. The basic requirement for utilizing the computer in all business application is the ability to store and access data. ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना. The data is stored in a location called memory referred by its addresses. In large organization, huge volume of data
is to be stored and accessed. دیکھیں میں ایک آرگنائزیشن کو لے لوں تو آپ کا لا کالج ہے تو آپ کے فیس سیکشن کو انہوں نے فلی کمپیوٹرائز, آپ کے کلاسز مارکس وغیرہ کو انہوں نے فلی کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اٹ از کمپیریٹیولی ناٹ اے ویری بگ آرگنائزیشن. آپ بینکس کو دیکھ لیں تو اگر بینکس میں ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہ کہہ دیں کہ کمپیوٹر کی ڈیٹا سٹوریج جو ہے وہ لمیٹڈ ہے تو ملینز آف ٹرانزیکشنز پر ڈے ہوتی ہیں, تو وہ پھر ہم کیسے مطلب اس کو مینٹین رکھیں گے, پاسبل نہیں رہتا. ٹھیک, تو ہمیں یہ انفارمیشن جو ہے لانگ لاسٹڈ فارم میں چاہیے. ٹھیک ہے, hence some of the auxiliary storage devices are also needed for the effective data processing. The memory is measured in the following units. ٹھیک ہے, اچھا یہ مطلب کچھ ٹرمز ہیں. ایک ہے بٹ اور binary digit. It is the smallest possible unit of information. It can be either 0 or 1. ٹھیک, اب دیکھیں اگر میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں, ٹھیک ہے نا, کہ اگر میں کمپیوٹر میں اے کو سٹور کرنا چاہتا ہوں, کیا اے کو, آپ نے کیپٹل اے کو سٹور کر دیا. اب اے کمپیوٹر میں ڈائریکٹلی سٹور نہیں ہوتا بلکہ اٹ از اسٹورڈ ان دا فارم آف زیروز اینڈ ون. تو اگر میں تھوڑا سا کیلکولیٹر کو نکال دوں, ٹھیک ہے, تو اے کا جو نمبر ہے اٹ از 65. دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا آپ غور سے سنیں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. تو اب 65 ہے, تو اگر میں 65 کو لے لوں, یہ 6 اور یہ 5, تو یہ بائنری میں ایکول ہے 0 1. یہ اس کے ایکول ہے, یعنی 0 1 0 0 0 0 1, تو یہ اس کے ایکول ہے. اب آپ دیکھیں یہ ایک, تو اگر میں یہ کہوں کہ کمپیوٹر کے ریم میں کیا سٹور ہوگا, تو کمپیوٹر کے ریم میں اے سٹور نہیں ہوتا بلکہ یہ جو ویلیو ہے یہ سٹور ہوتی ہے. دس از کالڈ دا بائنری انفارمیشن. دس از کالڈ واٹ, دا بائنری انفارمیشن. اب دیکھیں جب یہ سٹور ہوگا تو اسکرین کے اوپر جب میں اس کو لوڈ کرتا ہوں تو سی پی یو مجھے ریٹرن کر کے اے مجھے ڈسپلے کر دیتا ہے, لیکن ریم کے اندر کیا سٹور ہوگا, یہ والی ویلیو سٹور ہوگی. اب اس میں سے یہ ایک جو 0 ہے, اٹ از کالڈ 1 بٹ. یہ جو 1 ہے اٹ از another bit. It is another bit and so forth. تو اگر اس کو ہم کاؤنٹ کر دیں 1 2 3 4 5 6 7 8, تو ٹوٹل 8 بٹس ہمیں چاہیے کہ ہم اے کو سٹور کریں. اسی طرح اگر میں بی کو سٹور کروں, کیپٹل بی کو, تو اٹ از اکول ٹو 66, جو کہ ایکول ہے 0 1 1 0 کے. اب دیکھیں اس میں اور اس میں دیکھیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ٹھیک, تو اس طریقے سے جو ہے ہم بی کو سٹور کر لیتے ہیں. تو 8 بٹس جو ہے اٹ سٹورز اے اینڈ 8 بٹ سٹورز بی. اچھا, اب اسی طریقے سے سی ڈی ای ایف اینڈ سو فورتھ, تو تمام کو آپ اس میں سٹور کر سکتے ہو. ٹھیک, اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پر اگر ہم اپنے لیکچر میں آ جائیں اور ادھر تھوڑا سا دیکھ لیں, تو اٹ از دا اسمالسٹ پاسبل انفارمیشن, اٹ ول بی ایدر 0 اور 1.
اچھا نیکسٹ جو ہے نیبل ہے تو یہ اب ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کے کورس میں بھی نہیں ہے بے شک آپ اس کو اگر ایسے دیکھنا ہے دیکھ لیں لیکن ضرورت نہیں ہے نیکسٹ از دا بائٹ اب بائٹ از اے فکسڈ سائز ویلیو دیٹ از اکول ٹو 8 بٹس اچھا اب دیکھیں اگر میں اسی کو ہی اوپن کروں تو اے کا سائز کیا ہے 8 بٹس ہے یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 تو ٹوٹل کتنے بٹس ہو گئے 8 بٹس ہمارے پاس ہو گئے کتنے بٹس ہمارے پاس ہو گئے 8 بٹس ہمارے پاس ہو گئی ٹھیک اسی طرح بی جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 یعنی ٹوٹل 16 بٹس ہیں لیکن اگر ہم بائٹس میں بات کریں گے تو it will be equal to 2 bytes it will be equal to 2 bytes I think کہ بات کی سمجھ آ گئی اسی طرح جو ہے اگر میں 4 کیریکٹر کو سٹور کروں گا یعنی A B C D so I will require 8 byte 32 bits یا 4 bytes 32 bits are 4 bytes I think آپ کو اس کی سمجھ اب آنے لگی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر جو میں نے آپ سے کہا کہ جو ہارڈ ڈسک کی سائز ہے ٹھیک ہے نا یہ 8 گیگا بائٹس 8 گیگا بائٹ 8 بلین بائٹس 8 بلین بائٹس کی معنی یا 10 بلین بائٹس یعنی اگر بٹس کے ہوں گے تو ملٹیپلائڈ بائی 8 مزید ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا تو یہ تھوڑا سا مطلب آپ اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے اٹ از اے کیریکٹر کیریکٹر کو ہم جو ہے یہاں پر ایک بائٹ کے سائز کا ہی لیں گے سو اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی 1 بائٹ اٹ کین بی اے لیٹر اور ڈیجٹ or a punctuation mark or special character and letter means ABC small ya capital 1 2 3 semicolon comma colon single quotation marks double quotation marks वगैरह वगैरह question mark these are called what the punctuation marks special characters क्या हैं ہیش سمبل ہے ایٹ دا ریٹ ہے ڈالر سمبل ہے پرسنٹ سمبل ہے اینڈ سمبل ہے اسٹیرک ہے اوپن پیرنتس کلوزنگ پیرنتس ملٹیپلیکیشن کا سمبل ڈویژن کا سمبل سبٹریکشن کا سمبل ایڈیشن کا سمبل تو دیز آر کالڈ دا اسپیشل کیریکٹرس ٹھیک اچھا اب ورڈ جو ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ٹرم ہے ورڈ تو یہ انگلش کا ورڈ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ اٹ از ون ورڈ اٹ از اندر ورڈ اینڈ اٹ از اندر ورڈ تو اگر ہم انگلش کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو میں دیکھیں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو انگلش کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں 1 2 3 ورڈ 3 ورڈز کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا تو انگلش کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ if the combination of characters that have a meaningful formation it is called a word یعنی آپ نے الفابیٹس کو ایسے فارم میں کمبائن کیا کہ وہ کوئی میننگ آپ کو دیتا ہے تو نارملی اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ورڈ اب دیکھیں یہاں پر اگر میں کہہ دوں کہ اس اسپیس میں 3 ورڈز آ رہے ہیں لیکن یہاں پر اس اسپیس میں آپ دیکھ لیں سو 1 2 3 4 5 6 7 ورڈز آ گئے لیکن یہ انگلش کے ورڈز ہیں ٹھیک اب دیکھیں یہاں پر جب ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کنسپٹ تھوڑا سا چینجڈ ہے ٹھیک ہے کنسپٹ یہاں پر جو ورڈ کا ہے وہ یہ ہے
کہ جو آپ کا پروسیسر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پر یونٹ ٹائم کتنا ڈیٹا آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم نارملی ورڈ بولتے ہیں. اب دیکھیں اس میں آپ سے یہ کہہ دوں ایک مثال کے طور پر کہ اگر آپ جو ہے چکی وغیرہ جس کو پشتو میں جرندہ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر آپ دانے لے جائیں ٹھیک ہے مطلب گندم لے جائیں ٹھیک ہے تو وہ اس کو پیس کے پھر آٹا بناتا ہے. تو مطلب اگر آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہو تو چکی میں وہ گندم کے دانے گرتے ہیں اور وہ اس سے آٹا بنا لیتا ہے. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت میں کتنے دانے اس چکی کے اندر گرتے ہیں ٹھیک. اب اسی طریقے سے جب ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ میرے لیے ڈیٹا کو پروسیس کر دو تو میں تو کہتا ہوں کہ بلینز آف انسٹرکشنز اینڈ انفارمیشنز آر سٹورڈ لیکن آپ ایک وقت میں کتنا ان پٹ اپنے کمپیوٹر کو پرووائڈ کر سکتے ہو اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دا اسٹرکچر آف دا ہارڈ ویئر. مثلا جس طرح میں کہہ دوں کہ وہ جرندہ جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا چکی اس کا ہارڈ ویئر الاؤ کرتا ہے کہ کتنے گندم کے دانے اس کے اندر گرنے چاہیے. اب یہی مثال اگر میں کمپیوٹر کے اندر لے لوں اور میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ نے سے 1000 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو ایک ٹائم میں یہ کمپیوٹر کتنا ڈیٹا پروسیس کر سکتا ہے. تو ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں ان دا فارم آف ورڈز. ہم اس کو کس فارم میں ڈیل کرتے ہیں ان دا فارم آف ورڈز ٹھیک. اب جو اس ٹائم ہمارے پاس کمپیوٹرز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے مارکیٹ میں دو سائزز میں اویلیبل ہیں. کچھ کمپیوٹرز ہیں دے آر آف ہیونگ 32 بٹ ورڈ سسٹم. کتنے 32 بٹ ورڈ سسٹم یعنی کتنے 32 بٹ مینز 4 بائٹس. کتنے 4 بائٹس یعنی اگر ایک بائٹ میں 8 بٹس ہیں تو 32 بٹس کتنے بائٹس بنائیں گے 4 بائٹس بنائیں گے ٹھیک ہے. یہ ایک سٹرکچر ہے ہمارے پاس ہارڈ ویئر کا. دوسرا جو سٹرکچر ہے ہمارے پاس وہ ہے 64 بٹ یعنی 8 بائٹس کا سٹرکچر ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو 2 بائٹ کا سٹرکچر جو ہے یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے. یہ سٹرکچر ختم ہو گیا ہے. اب جو کامنلی یوزڈ ہے وہ یہ دو استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے. یہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا سکتا ہوں. جو میرا کمپیوٹر ہے اٹ از 64 بٹ ورڈ. اب یہاں پر میں آپ کو یہ شو کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ سسٹم ٹائپ 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم اور x64 بیس پروسیسر. تو اس کو میں ایک ٹائم میں 64 بٹس پرووائڈ کر سکتا ہوں یعنی 8 بائٹس. کتنے 8 بائٹس. تو جو 32 بٹ ہے اس کی نسبت اس کی سپیڈ ایک طرح سے ڈبل ہو جائے گی ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے ہارڈ ویئر کے ساتھ ہے. بہرحال دیز آر دا یونٹ آف میجرمنٹ. اچھا یہ کچھ کنورژنز ہیں کہ اگر میں 8 بٹس کو لے لوں so it is equal to 1 byte. 1024 bytes کو لے لوں it is equal to 1 kilobyte. 1024 kilobytes کو لے لوں so it is equal to 1 megabyte. اب 1024 megabytes is equal to 1 gigabyte. اگر میں 1024 گیگا بائٹس کو لے لوں اٹ از اکول ٹو 1 ٹیرا بائٹ.
ٹھیک. اب دیکھیں اگر میں اپنے کمپیوٹر میں آپ کو بتا دوں کہ میرے کمپیوٹر کے اندر جو ڈسک ہے وہ 256 گیگا بائٹس کا ہے. کتنا ہے وہ؟ 256 گیگا بائٹس ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ کے یہ لیکچرز، ویڈیوز، ریکارڈنگز وہاں پر جس یونیورسٹی میں میں ٹیچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، امپلائی ہوں، تو ادھر کا تمام ڈیٹا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر میں نے آپ کو شو کر دیا، دیکھیں یہ ایک بک، ٹھیک، یہ دیکھیں المدینہ لائبریری. ٹھیک. اسی طریقے سے میرے ایکیڈیمکس ریکارڈز اور بے شمار چیزیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسٹل 256 گیگا بائٹس جو اسپیس ہے وہ اکوپائی یا فل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ بک ہے، تھوڑا سا میں اس کو دیکھ لوں. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. پوری قرآن مجید، تفسیر، فقہ، عقائد وغیرہ 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 بے شمار چیزیں دیکھیں اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. 256 گیگا بائٹس جو ہے فل نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا، مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اٹ از اے ویری بگ تھنگ. اب اگر مارکیٹ سے آپ خریدتے ہیں تو یہ جو کمپیوٹر میں نے پرچیز کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس کی قیمت لگا دوں 50,000، ٹھیک ہے، تو اگر میں اس میں 1 ٹیرا بائٹ کا ڈسک اگر لگاؤں گا تو 256 کے ساتھ ابھی یہ ہے، تو یہ اگر 50,000 کا ہے تو یہ مجھے تقریباً کوئی 65,000 کا ملتا. ٹھیک. تو مطلب پرائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا آپ پرائس کو انکریز کرو گے اتنی آپ کی میموری انکریز ہوتی جائے گی. اسی طرح جو آپ کے پورٹیبل ڈسک ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ والا جو پورٹیبل ڈسک ہے اب یہ 1 TB کا ہے. تو ایکسٹرنل جو پورٹیبل ڈسک ہے 1 TB، یہ مطلب مارکیٹ میں اگر اویلیبل ہے تو یہ تقریباً کوئی 10,000 کا تقریباً یہ مارکیٹ میں آپ کو آئے گا. 10,000 میں یہ آپ کو اویلیبل ہوگا. لیکن اگر فار ایگزامپل 2 ٹیرا بائٹ کا لے لوں، ٹھیک ہے، تو اس کی پرائس تقریباً کوئی 15,000 روپیز ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ پرچیز کر سکتے ہو، لیکن کوشچن یہ آتا ہے کہ ہاؤ مچ ڈو یو نیڈ، دس از دا کوشچن. اب جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ لیں. اگر فار ایگزامپل میں ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر ایک گھر میں آپ 4 بندے رہتے ہو اور آپ کو 5 کمروں کی یا 6 کمروں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، 4 بندے ہیں تو 4 کمرے ہو گئے، مہمانوں کے لیے ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک جو ہے آپ کا سٹور ہو گیا. لیکن اس کی بجائے اگر آپ 20 کمروں کا ایک گھر لے لیں تو آپ تو خوش کہ ہمارا گھر بڑا ہے، لیکن 4-5 کمرے آپ کے یوز ہوں گے، رسک آف ان یوزڈ ہے، تو پیسے آپ نے ضائع کر دیے. کب آپ کی ضرورت ہوگی پتہ نہیں چلتا. تو جتنا عرصہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں اتنا عرصہ آپ کے لیے یہ ایک درد سر بن جاتا ہے. اب یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ کو 1 ٹیرا بائٹ اٹ از مور دین انف، لیکن اگر آپ خواہ کہتے کہ نہیں میں تو 2 ٹیرا بائٹ کا ڈسک لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، بے شک آپ لے، لیکن نقصان اس کا کیا ہونا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہونا ہے کہ پیسے آپ کے زیادہ لگ گئے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ ان یوزڈ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان فائنینشیل ٹرمز جو ہے آپ کو ایک لاس مل رہا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ ریکارڈنگ جو ہے ابھی 2 منٹ میں 1 منٹ میں ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میں میم سے مطلب ڈسکس کروں گا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو تو میں کنٹینیو کروں گا، ادروائز جو ہے ٹاپک کور ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے، میں جوائن کروں گا. ٹھیک ہے.
صرف آپ کے کوشچنس آنسر سیشنز کے لیے، اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ میں نے پڑھا دیا، ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹڈ آپ سے میں کوشچنس کروں گا، ٹھیک ہے؟ یا آپ مجھ سے کوشچن اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کے مائکس کو آف کرے، کچھ اسٹوڈنٹ کنٹینیوسلی ڈسٹربنس کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مجبوراً مجھے کرنا پڑا، لیکن اگر اسٹوڈنٹس تھوڑے سے